السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میرا نام دانش حسین. لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت 17 خواتین کی گرفتاری کے آرڈر کو سسپینڈ کر دیا ہے. ایسے میں ہم بات کرتے ہیں سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس کیس کو لے کر چل رہے تھے اور آج ہیئرنگ اور اس کے بعد کی تمام تر جو صورتحال ہے وہ ہم انہیں سے جانتے ہیں. اویس صاحب بہت شکریہ. سر یہ بتائیے گا کہ یہ گرفتاری پہلے تو اس بتائیں کہ کس ایم پی او کے تحت ہوئی، کسی اور مقدمے میں ہوئی، قانونی تھی، غیر قانونی تھی؟ کیا ریمارکس آئے فاضل عدالت کی جانب سے آج اس کیس میں؟ یہ گرفتاری جو تھی وہ بالکل غیر قانونی طریقے سے ہوئی، کیونکہ جو یہ قانون ہے نا، اس مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس 1960 ہے. یہ اس کے سیکشن 3 کے تحت یہ جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے وہ یہ ایک ڈیٹینشن کے آرڈر کرتا ہے کہ یہ پبلک پیس کو مینٹین کرنے کے لیے، ٹرینکوالٹی کے لیے 30 دن کے لیے جی اس کو نظر بند کر دیا جاتا ہے، ڈیٹین کر دیا، یہ کہیں نکل نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، جیل میں ان کو بند کر دیا اور اس کے بعد اس کو ریلیز کرنے کا یا ایکسٹینڈ بھی کر دیتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اب یہاں پر بھی انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کل صبح یعنی دن کے رات کے بھی 3 بجے ہوئے تھے، 3 بجے پولیس نے وہاں ریڈ کیا ان کے گھر پر. اور ریڈ کرنے کے بعد یہ اور ریڈ بھی کیسے کیا کہ وہ دیواریں پھلانگ کے باؤنڈری وال کی اندر گھس گئے، یعنی کہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو بھی پامال کیا گیا. کمپلیٹلی اس کو پامال کیا. اندر گھسے، اندر جا کے انہوں نے اس کا وہ گیٹ کھولا اور گیٹ کھولنے کے بعد ان کے بیڈ روم میں گھس گئے اور چادر چار دیواری کا جو تقدس ہے اس کو پامال کیا انہوں نے. اور کوئی لیڈی پولیس کانسٹیبل یا پولیس آفیسر ساتھ نہیں تھی. یہ سارے مرد پولیس اہلکار ڈاکٹر یاسمین کے بیڈ روم میں گھس گئے. کے بیڈ روم میں گھسے اور وہاں سے انہوں نے ان کو باقاعدہ وہاں سے ان کو رات کے 3:30 بجے سوئی پڑی کو انہوں نے باقاعدہ دھکے دیتے کھینچتے ہوئے وہاں سے نکالا ہے اور ان کو اور کہا ہے کہ جی ہم تو آئی جی پولیس کے کہنے پہ یہاں آئے ہیں. یہ انہوں نے وہاں پہ کیا اور یہ ہم نے اپنی پٹیشن میں بھی یہ بات لکھی ہے. اب جس وقت ہم نے یہ پٹیشن ہم نے پہلے دائر کی تھی ہیبیس کارپس کی کہ یہ رانگ فل کنفائنمنٹ پہ ان کو اٹھا کے لے گئے ہیں اور ان کو رہا کیا جائے، کورٹ میں بلایا جائے. اس کے اوپر انہوں نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پیش ہوئے. تو ہمارے کہنے کے مطابق جب میں نے یہ ساری وہاں پہ آرگو کیا یہ بات، تو جج صاحب نے ان سے کہا کہ بھئی آپ اس کا جواب دیں اور آپ ہمیں تحریری جواب اس کا فوراً لے کر آئیں اور جمعے کے بعد دوبارہ ہم بیٹھیں گے. تو کوئی 2:30 بجے جج صاحب جب دوبارہ وہاں پہ بیٹھے، ہم بھی چلے گئے تھے، تو یہ ڈیٹینشن آرڈر لے کر آ گئے یہی ڈی سی کا، اور 12 مئی کا یہ لکھا ہوا آرڈر ہے. یعنی کل 12 مئی تھی، اسی دن آرڈر. گرفتاری پہلے ہو گئی؟ گرفتاری ہو گئی رات 3 بجے اور آرڈر لے کے آ رہے ہیں جس وقت 2:30-3 بجے جب آئے ہیں تو اس وقت آرڈر لے کر آئے ہیں. اور آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ جی یہ کہ شی کین ڈسٹرب پبلک پیس، شی کین کریٹ سم پرابلم، تو اس لیے گرفتار کیا جا رہا ہے. تو میں نے ان سے جج صاحب سے کہا، میں نے کہا جی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ شی کین کریٹ پرابلم، شی کین ڈسٹرب پبلک پیس اینڈ شی کین، تو یہ جو انہوں نے لکھا ہے یہ تو ایک ایبلٹی ہے کسی بھی آدمی کے اندر. ہر آدمی جو ہے وہ پبلک پیس کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، ہر آدمی جو ہے وہ ہراسمنٹ کریٹ کر سکتا ہے. تو اس نے کیا ہے کہ نہیں کیا، یہ تو نہیں لکھا ہوا اس کے اندر. یعنی کہ اگر کسی نے سوچا ہے کچھ جرم کرنے کا تو ہم پہلے اسے گرفتار کر لیں کہ ہو سکتا ہے کہ اب یہ کر لے. ہو سکتا ہے منی کہ وہ کر سکتا ہے. اب کر سکتا تو ہر آدمی میں یہ اہلیت ہے کہ وہ اچھا کام بھی کر سکتا ہے، برا بھی کر سکتا ہے. تو اور میں نے کہا جی یہ جو اس کی پہلی بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ کون سا میٹیریل ہے جس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ ہوا ہے. تو انہوں نے جیسا ہم نے کہا بھائی کہ یہ لاؤ، اور میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ نے آرڈر کیے تھے کہ یہ رپلائی لے کر آئیں. ہم نے تو کہا تھا کہ آئی جی کے آرڈر پہ انہوں نے پبلک اس طرح گھر کے اندر ٹریسپاس کیا اور یہ سب ڈسٹرب کیا انہوں نے. تو وہ ریٹرن آرڈر بھی اس کا رپلائی بھی لے کے نہیں آئے تھے. پھر وہ جب سے میں نے ذرا اس پہ کافی اسرٹ کر کے یہ آرگومنٹ کیا تو وہ جج صاحب نے کہا کہ آپ رپلائی بھی لے کر آئیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے جب یہ کیونکہ یہ لے آئے تھے، ہم نے اس دوران میں فوراً یہاں سے ایک امینڈڈ پٹیشن بھی تیار کر لی تھی. اور وہاں جج صاحب کو کہا کہ جناب کیونکہ یہ سچویشن بدل گئی ہے، یہ ہم نے ہیبیس کارپس پٹیشن تھی، اب یہ ڈیٹینشن آرڈر لے آئے ہیں، ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کو امینڈ کر کے ریٹ کو. انہوں نے ہمیں الاؤ کر دیا اور آج صبح کے لیے 10 بجے کا ٹائم رکھ دیا انہوں نے.
اور ان سے کہا کہ آپ بھی اس کا رپلائی لے کر آئیں سارے. تو آپ جب آئے ہیں تو وہ رپلائی میں وہ زبانی بات ہی کر رہے تھے آج بھی. اچھا. تو پھر ہم نے ان کو کہا, میں نے کہا جی یہ جو ہے اس کا سمپل لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آرڈر ڈیٹینشن کے جب ایشو کیے ہیں اس سے پہلے وہ گرفتار ہو چکی ہوئی تھی. مطلب شیکین سے بات آگے نہیں بڑھ سکی, ہے ہی نہیں, نہ تھی نہ بڑھی. اور یہ بات ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ وہ پہلے گرفتار کر لیا تھا گھر سے اور ڈیٹینشن آرڈر بعد میں آئے. تو اسی بیس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بھی آپ لے کے آئیں. پھر وہ بڑی لمبی چوڑی باتیں شروع کر دی انہوں نے. تو میں نے کہا جی یہ پروسیجرل ورک جو بتا رہے ہیں اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے, لیکن ان سے یہ پوچھیں کہ جو آپ نے ان سے سوال کیا ہے اس کا جواب دیا انہوں نے, اور اس کا سوال کا جواب صرف یہ ہے کہ یہ پروڈیوس کریں کہ وہ کون سا میٹیریل ہے جس کے اوپر یہ بنیاد بنی ہے. کہنے لگے جی وہ وہاں پہ انہوں نے وہ کور کمانڈر ہاؤس کا وہاں تھے اور وہاں جا کے یہ ہوا اور فلاں ہوا. تو اس کے لیے تو ہم نے کہا کہ وہاں تو ایف آئی آر ہوئی ہیں, کسی ایف آئی آر میں ان کا نام ہے؟ دا آنسر واز نو. تو جب کسی ایف آئی آر میں نام نہیں ہے اور اگر ہوتا تو پھر ڈیٹینشن آرڈر ایشو نہیں ہو سکتے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہیں نام نہیں ہے. تو پھر تو یہ بالکل ہی بات جو ہے سرے سے غلط ہوگی ساری. تو دس واز دا ریزن وچ واز ویری کنونسنگ. تو اس کے اوپر پھر انہوں نے یہ باقاعدہ طور پہ یہ آرڈر کیے ہیں, انہوں نے سسپینڈ کر دیا وہ کر دیا اور کہا کہ فی الفور ان کو رہا کیا جائے. تو ابھی روبکار جاری ہو گئی ہے, ڈاکٹر یاسمین اور باقی خواتین رہا ہو رہی ہیں؟ یہ ابھی ہوں گی, بالکل رہا ہوں گی. اچھا, ساری کی ساری خواتین بالکل جن کو یہ آرڈر ہوئے ہیں سب رہا ہوں گے. اس کے اوپر رپورٹڈ ججمنٹس بھی ہیں کہ ڈپٹی کمشنر کو سیٹسفیکشن جو چاہیے کہ یہ جی یہ پبلک پیس کے لیے یہ آدمی جو ہے یہ درکار ہے, اور یہ اگر اس کو ڈیٹین نہ کیا گیا تو یہ پبلک پیس کو یہ ڈسٹرائے کر دے گا. اس کے لیے کچھ میٹیریل اس کے پاس ہونا چاہیے جس کی بنیاد پہ وہ یہ مائنڈ بنائے گا اور یہ فیصلہ کرے گا. پہلے سے زیوم نہیں کر سکتا کہ ہو سکتا ہے کل یہ ایسا کرے. مطلب آپ کیسے ازیوم کر سکتے ہیں کسی آدمی کے متعلق؟ کوئی ولی اللہ تو نہیں ہے ڈی سی کہ وہ یہ فیصلہ کر لے گا اور آئندہ کے متعلق سوچ لے گا. اور پرزمپشن کے اوپر آپ کسی کو نہ سزا دے سکتے ہیں نہ جزا دے سکتے ہیں. اور قانون میں تو بڑا وضاحت سے کہا جاتا ہے کہ کتنی بھی اسٹرانگ پرزمپشن ہو وہ ریئلٹی کی گراؤنڈ ریئلٹی کو ریپلیس نہیں کر سکتی. اور یہ آخر میں ذرا بتا دیں, بڑا اہم پوائنٹ ہے جس طرح سے آپ نے بھی فرمایا, پٹیشن کا حصہ بھی بنایا کہ رات کے 3 بجے دیوار پھلانگ کے گھسے اور اس کے بعد بیڈ روم میں جا کے انہیں گھسیٹ کے لائے ہیں. یہ اس طرح کی پہلے بھی کافی عرصے سے بات سنائی دیتی ہے, کس طرح سے ہو رہے, تو اس کا کس طرح سے سد باب ہو سکتا ہے؟ اس کا سد باب تو دیکھیے یہ ہے کہ جب تک کہ آپ کسی ڈپارٹمنٹ کے کسی انسٹیٹیوشن کے ہیڈ کو نہیں پکڑیں گے تو یہ, کیونکہ واٹر فلوز فرام دا ہائر لیول ٹو دی لوور لیول, اوپر سے آپ ان کو پکڑیں گے نیچے تک سب معاملات سیدھے ہو جائیں گے. یہ ٹکلنگ ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا. اب یہ اسی لیے میں نے یہ یہاں بھی کہا کہ یہ آئی جی جو ہے یہ ہی از این آؤٹ لاؤ پرسن. انہوں نے اور آگے بھی یہ حرکتیں کی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ہے کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی جب زمان پارک والا ایشو تھا, اور وہاں بیٹھ کے انہوں نے 7 اپ کی پلاسٹک کی بوتلوں میں پیٹرول بم دکھا دیے, جو دنیا کی تاریخ میں کوئی ابھی تک ایسا پیٹرول بم نہیں بنا جو انہوں نے بنا کے دکھا دیا, اور کہا کہ اس کی فیکٹری لگی ہوئی ہے اندر. تو اسی طرح سے یہ میرے خیال میں اس بات کے ماہر ہیں. تو سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام کام جو آئی جی صاحب کی پر ہو رہا ہے؟ بالکل, آئی جی صاحب کے اور کیئر ٹیکر چیف منسٹر یہ دے ہینڈ ان گلو. یہ انہیں کی وہاں پہ. اگر دیکھیے بات سنیے, آپ بتائیے کہ ابھی آپ کے سامنے یہ سارے واقعات ہیں زمان پارک کے کہ کیسے وہاں پہ ہوا, اور وہ انہوں نے پریس کانفرنس کی, واٹر کینن آئی وہاں پہ, ٹیئر کیس ہوا وہاں پر, اور پھر انہوں نے وہاں پہ جس طرح لاٹھی چارج کی, ایک آدمی وہاں پہ شہید ہو گیا, مر گیا. وہی پولیس اور جلوس جو ہے وہ لاہور سے چلتا ہے اور کتنے کلومیٹر چل کے وہ کور کمانڈر ہاؤس پہنچتا ہے. ایک پولیس کا آدمی نظر آیا کہیں پر؟ نہیں, کہیں پہ نہیں. تو آئی جی سے کوئی پوچھے کہ تم کہاں تھے, پنجاب گورنمنٹ سے پوچھے کہ وہ کہاں تھی. کیوں یہ ڈیریلیکشن آف ڈیوٹی جو ہے دانستہ کیوں کی گئی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دانستہ ان کی انہوں نے ایک پلان کیا تھا جس کو ایکسیکیوٹ کر دیا, اور اب وہ بیک فائر کر گیا اور بھی کرے گا. یہ چاہ رہے تھے کہ پہلے انہوں نے عمران خان کو جب گرفتار کیا تو عمران نے پہلے, آپ کو یہ ذہن میں آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے
کہ آرمی ایکٹ کے تحت تو کوئی اس پہ کیس نہیں تھا نا. بالکل نہیں. تو جب آرمی ایکٹ کے نہیں تھا تو اس کی گرفتاری کے لیے فوج کو تو نہیں آنا تھا, یہ تو پولیس نے گرفتار کرنا تھا. رینجرز نے گرفتار, رینجرز تو فوج ہے, نیم فوج. جی بالکل. تو فوج کیوں آئی اس کو گرفتار کرنے کے لیے؟ بالکل. یہ انہوں نے یہ سے پی ڈی ایم گورنمنٹ نے یہ شروڈلی یہ چالاکی چلی کہ جب فوج گرفتار کرنے آئے گی, ایک پاپولر لیڈر ہے جس کی کروڑوں لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں اس کے ساتھ, جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو بس تشدد بھی کر رہے ہیں, مار بھی رہے ہیں, دھکے بھی دے رہے ہیں, اسے گربان بھی کھینچ رہے ہیں, ڈنڈے بھی مار رہے ہیں, اور اس کو کھینچ کے جس تذلیل آمیز طریقے سے اس کو لے کے جا رہے ہیں, تو وہ کیا وہ یہ کافی نہیں ہوگا ان کے جذبات کو ابھارنے کے لیے؟ اب جب اس کے بعد یہ اگلا واقعہ کیا کیا انہوں نے کہ جب وہاں پہ لاہور کے وہ جلوس نکلا تو انہی کے بندے بیچ میں ہوں گے جنہوں نے یہ ڈائریکشن دی کہ چلو وہاں پہ کور کمانڈر موب کو کنٹرول کرنے لگے لوگ, کور کمانڈر ہاؤس چلو. اور کور کمانڈر ہاؤس پہ کوئی پولیس نہیں, کوئی اس کو ڈیفینڈ کرنے والا نہیں, کوئی پروٹیکٹ کرنے والا نہیں ہے وہاں پر. بہت شکریہ احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دانش حسین کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.